فإن قيل فكيف يصح إطلاق الموجود والواجب والقديم والنحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ قلنا بالإجماع وهو من أدلة الشرع، وقد يقال إن الله تعالى والواجب والقديم ألفاظ مترادفة والموجود واللازم للواجب، وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يراد من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يراد معناه. دیکھو ایک اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ پر جسم کا اور جوہر کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جسم اور جوہر کی نفی پر فلاسفہ نے دلیل یہ دی تھی، جوہر کی نفی پر فلاسفہ نے دلیل دی تھی کہ جوہر چونکہ ممکن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ممکن کہنا لازم آئے گا، اور ہر ممکن حادث ہوتا ہے تو اللہ کا حادث لازم آئے گا، اور اللہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جوہر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جسم نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ کو اس لیے کہ جسم یا تو مرکب ہوتا ہے اور متحیز بھی ہوتا ہے، اور مرکب متحیز ہونا حادث ہونے کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر جسم ہوں گے تو مرکب ہوں گے، متحیز بھی ہوں گے، جس سے اللہ کا حادث لازم آئے گا، اور اللہ حادث نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، نہ اللہ جوہر ہے نہ اللہ جسم ہے۔ اس پر اعتراض ہوا تھا کہ جسم کے معنی ہے قائم بالذات، اور جوہر کے معنی ہے ایسا موجود جو اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہ ہو، جوہر کے معنی یہ ہے۔ تو جسم کا معنی قائم بالذات اور جوہر کا معنی ایسا موجود جو اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہ ہو۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق کرنے میں تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، مگر پھر بھی اہل سنت والجماعت نے اللہ تعالیٰ پر جسم و جوہر کا اطلاق نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جسم و جوہر کی نفی کی ہے۔ کیوں نفی کی ہے، کیوں اطلاق نہیں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، شریعت نے اللہ تعالیٰ پر جن ناموں اور جن اسماء کا اطلاق کرنے کی اجازت دی ہے ان ناموں کا اطلاق کرنا جائز ہے، اور جن ناموں کا اطلاق کرنے کی اجازت نہیں دی ہے ان ناموں کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جسم بمعنی قائم بالذات اور جوہر بمعنی موجود لافی موضوع، اس دونوں معنی میں اللہ تعالیٰ پر جسم و جوہر کے اطلاق کرنے بجائے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، مگر پھر بھی ان دو ناموں کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کرنا جائز اس وجہ سے نہیں ہے کہ شریعت نے ان دو ناموں کو بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن و حدیث نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر ان دو ناموں کا اطلاق نہیں کیا، اللہ کو جسم و جوہر نہیں کہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ان دو ناموں کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کو جسم و جوہر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جسم و جوہر منفی ہے۔ یہ کہا تھا۔ اس جواب پر اعتراض ہے، اب وہ اعتراض آج ہم نقل کر رہے ہیں، آج سے سمجھ چل رہا ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر جسم بمعنی قائم بالذات اور جوہر بمعنی موجود لافی موجود کا اطلاق اس طرح سے ناجائز ہے کہ شریعت نے ان دو ناموں کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا ہے، نہ قرآن نہ حدیث نے، تو اللہ تعالیٰ پر موجود کا اطلاق، اللہ تعالیٰ پر واجب کا اطلاق، اللہ تعالیٰ پر قدیم کا اطلاق، ان سب کا اطلاق بھی تو قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اللہ کو موجود نہیں کہا گیا ہے، کہیں بھی اللہ کو واجب نہیں کہا گیا ہے، کہیں بھی قدیم نہیں کہا گیا ہے۔ واجب، قدیم، موجود وغیرہ الفاظ، خدا، ان الفاظ کا اللہ پر اطلاق کہیں نہیں ہوا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ان اسماء کا اطلاق جائز ہے اور ہوتا ہے۔ اللہ کو موجود کہا جاتا، اللہ کو واجب کہا جاتا، اللہ کو قدیم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟
جبکہ شریعت نے ان ناموں کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا، ان اسما کا اطلاق اللہ پر نہیں کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سوال اس کا جواب دے رہے ہیں، ایک ہی جواب ہے، ایک لفظ بالاجماع۔ کیا جواب ہے؟ شریعت میں قرآن حدیث میں گرچہ ان ناموں کا ان اسما کا اطلاق اللہ پر کہیں نہیں ہوا ہے، اللہ کو موجود واجب قدیم کہیں نہیں کہا گیا ہے، مگر پھر بھی ان اسما کا اطلاق اللہ پر اس وجہ سے جائز ہے کہ ان ناموں کا ان اسما کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنے پر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، اور اجماع بھی شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اجماع بھی شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر، کون دلیل؟ اجماع کی دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر ان اسما کا اطلاق جائز قرار دیا گیا ہے، گرچہ قرآن حدیث نے اس کا اطلاق نہیں کیا ہے۔ اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میری امت کا اتفاق کسی بات پر ہو جائے تو وہ بات صحیح ہے، درست ہے، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری امت کا اجماع درست صحیح ہے، اس لیے اگر اجماع اس بات پر ہو گیا کہ اللہ پر موجود قدیم واجب کا اطلاق ہو تو یہ صحیح ہے۔ تو اجماع کے حجت ہونے پر ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل ہے اجماع کی حجت ہونے پر تفسیر مدارک میں وہ آیت آئی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تفسیر مدارک میں وسط کی تفسیر عدل سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، انہوں نے تمہیں عادل امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، اور گواہی کے لیے عدالت شرط ہے۔ تو جب تم عادل ہو، صاحب عدل امت ہو، اور گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، اور یہ شرط تمہارے اندر پائی جا رہی ہے، اس لیے اگر تم کسی بات کے سچ اور حق ہونے کی گواہی دے رہے ہو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سچ اور حق درست ہے۔ تو اگر اس امت کا اتفاق اس بات پر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ان ناموں کا اطلاق صحیح درست ہے، تو وہ اجماع گویا گواہی دینا ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ پر ان اسما کا اطلاق صحیح ہے۔ جب امت کے افراد گواہی دے رہے ہیں اور گواہی دینے کا عدالت شرط ہے، یہ عادل امت ہے، تو بے شک ان کی گواہی معتبر ہوگی اور ان ناموں کا ان اسما کا اطلاق اللہ تعالیٰ درست ہوگا۔ تو یہ آیت بھی اجماع کی حجت ہونے پر دلیل ہے۔ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی حجت ہونے پر دلیل قرآن پاک کی اسی آیت سے استدلال کیا۔ تو ان ناموں کا اطلاق اللہ پر گرچہ قرآن حدیث میں نہیں آیا، شریعت میں واجب نہیں ہوا ہے، مگر پھر بھی جائز ہے اجماع کی وجہ سے، اور اجماع شریعت کے دلائل سے دلیل ہے۔ سمجھا جواب؟ یہ سوال اور یہ جواب تک نہیں ہے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے پھر موجود اور واجب اور قدیم وغیرہ الفاظ کا اطلاق کیسے درست ہوگا جس کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے؟ مما لم یرد الشرع۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ واجب موجود واجب اور قدیم وغیرہ ان الفاظ کا اطلاق اللہ پر کیسے کرنا درست ہوگا جن الفاظ کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے؟ ہم کہیں گے اجماع کی وجہ سے، اور اجماع بھی شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ جواب ہو گیا۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو دیا بالاجماع، دوسرا جواب ہے، اسی اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ دوسرا جواب ایک تمہید قائم کر کے دے رہے ہیں۔ پہلے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں، قاعدہ کلیہ بیان کر کے اسی اعتراض کا دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، اور یہ جو دوسرا جواب دے رہے ہیں، دوسرا جواب صیغ تمریض فعل مجهول یقال سے بیان کر رہے ہیں، اور فعل مجهول یقال صیغ تمریض سے بیان کر کے اس جواب کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، سب سے پہلے قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ واجب، قدیم اور اللہ یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں۔ کیا بیان کیا؟ یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں۔ اور اسی قاعدہ کلیہ کا دوسرا ٹکڑا، بلکہ یہ کو تمہید یہ بیان کیا کہ اللہ، واجب، قدیم یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں،
اور اسی تمہید کا ٹکڑا یہ ہے کہ واجب کا جو مفہوم ہے موجود اس کا لازمی معنی ہے، کیونکہ واجب کہا جاتا ہے اس ذات کو جس کا وجود ذاتی ہو، جس کا وجود ذاتی ہو، اصلی ہو، خانہ ذات ہو، یعنی اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، تو موجود واجب کا لازمی معنی ہے، موجود واجب کا لازمی مفہوم ہے۔ یہ تمہید بیان کیا، سمجھے تمہید۔ اس کے بعد ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب شریعت اللہ پر کسی زبان کے نام کا اطلاق کرے تو اسی زبان یا دوسرے زبان کے اس لفظ کے بھی اطلاق کی اجازت ہوتی ہے جو اطلاق کردہ لفظ کے معنی کے مترادف ہے۔ اور شریعت نے اللہ پر کسی نام کا اطلاق اگر کیا ہے تو اس نام کا جو معنی ہے، اس کا جو لازمی معنی ہے، اس لازمی معنی کا بھی اطلاق کی شکل سے اجازت ہو جاتی ہے۔ بس جب اللہ عربی لفظ ہے اور عربی زبان کا لفظ اللہ ہے، شریعت نے اللہ تعالیٰ پر لفظ اللہ کے اطلاق کیا ہے، اطلاق کی اجازت دی ہے، اور اسی عربی زبان کے دو لفظ واجب اور قدیم ہیں اور اللہ کے مترادف ہیں، تو اس قاعدے کی روح سے واجب اور قدیم کا بھی اللہ پر اطلاق کرنا جائز ہے۔ کیونکہ قاعدہ کیا بیان کیا کہ کسی زبان کے کسی لفظ کا اللہ پر شریعت اگر اطلاق کرے تو اسی زبان یا اس کے علاوہ دوسری زبان کے اس لفظ کے بھی اطلاق کی اجازت ہو جاتی ہے جو اطلاق کردہ لفظ کے مترادف ہو۔ تو شریعت نے عربی زبان کا لفظ اللہ پر لفظ اللہ کا اطلاق کیا ہے، اور اللہ کے مترادف عربی ہی زبان میں واجب اور قدیم ہے، تو واجب اور قدیم کا اللہ پر اطلاق کرنے کی شکل سے ایجاد ہو گئی۔ اور دوسری زبان کا فارسی زبان کا لفظ خدا ہے، یہ خدا اللہ کے مترادف ہے، کرتے فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ قاعدہ بیان کر چکے ہیں کہ دوسری زبان کا کوئی لفظ ہو جو اللہ پر اطلاق کرتا کسی زبان کے لفظ کے معنی کے مترادف ہے تو اس زبان کے اس لفظ کی بھی اطلاق کی شکل سے ایجاد ہوتی ہے۔ ہم کا اس کا قاعدہ تو فارسی میں لفظ خدا جو عربی میں اللہ کے مترادف ہے، ترکی زبان میں لفظ تنکری جو اللہ کے لفظ کے مترادف ہے، تو ان دونوں کے اطلاق کی بھی اللہ پر ایجاد ہو گئی۔ تو جب اللہ کے لفظ کا اطلاق اللہ پر کرنا شریعت نے کر دیا تو واجب اور قدیم چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اللہ کے مترادف ہے، اور خدا اور تنکری فارسی اور ترکی زبان کا لفظ ہے جو اللہ کے مترادف ہے، تو ان دونوں الفاظ کے لیے اللہ پر اطلاق کی اجازت شدت ہو گئی۔ اس لیے ان تمام کا اطلاق کرنا اللہ تعالیٰ پر جائز ہے، خدا، تنکری، واجب، قدیم، سب کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہے۔ جب واجب کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہو گیا، شریعت نے واجب کا اللہ پر اطلاق کی اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ کو واجب کرنے کی اجازت اللہ کو واجب ہے، اور واجب کا لازمی معنی ہے موجود، واجب کا لازمی معنی ہے موجود۔ تو قاعدہ بیان کر چکے ہیں یہ کہ جس لفظ کی شریعت نے اللہ پر اطلاق کی اجازت دی ہے اس لفظ کے مفہوم کا جو لازم ہے اس لازم کی بھی شریعت میں اطلاق کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے لفظ اللہ، شریعت نے اللہ تعالیٰ پر واجب کی اطلاق کی اجازت دے دیا نا، اور واجب کے مفہوم کا لازم کیا ہے؟ موجود۔ اس لیے موجود کا بھی اطلاق اللہ تعالیٰ پر کرنا جائز ہے، شریعت نے اللہ پر موجود کی اطلاق کی اجازت دی۔ سمجھا جواب؟ یہ جواب، یہ جو جواب دیا پہلے تمہید بیان کیا، اس کے بعد قاعدہ بیان کیا، اور قاعدہ بیان کر کے تب جواب دیا۔ اور کبھی کبھی اس اعتراض کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور واجب اور قدیم یہ سب مترادف الفاظ ہیں، اور موجود واجب کا لازمی معنی ہے، اور جب شریعت کسی زبان کے کسی لفظ کا اطلاق کو بیان کرے تو یہ بیان کرنا اسی زبان یا دوسری زبان کے اس لفظ کے اطلاق کی بھی اجازت ہو جاتی ہے جو اس لفظ کے مترادف ہے، اور اس لفظ کے اطلاق کی بھی اجازت ہوتی ہے جو اطلاق کردہ لفظ کے معنی کے لیے لازم ہے۔
تو واجب کا لازم پر موجود، تو موجود کی اطلاق کی بھی ایجاد ہو گئی۔ وفیہ نظر، اشارہ کریں اس جواب میں نظر ہے، اس اعتراض کے جو دوسرا جواب دیا ما یقالو سے، اس دوسرے جواب میں قطع نظر ہے، یہ دوسرا جواب محل نظر ہے، یہ دوسرا جواب ناقابل چل ہے، یہ دوسرا جواب چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ نظر تین طرح سے ہے، اشکال تین طرح سے ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ اس دوسرے جواب میں انہوں نے کہا کہ واجب، قدیم اور اللہ یہ تینوں مترادف ہیں، کہا کرے یہ محل نظر ہم نہیں مانتے مترادف ہے، ان تینوں کا مترادف ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم نہیں مانتے مترادف ہے، اور موجود واجب کے لیے لازم ہے، پھر اس کو رہنے دو، ان تینوں کا مترادف ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اس لیے کہ چند الفاظ کے باہم مترادف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا مفہوم لغوی ایک ہو، مفہوم لغوی کیا ہو؟ ایک ہو، اور اللہ، واجب اور قدیم ان تینوں کا مفہوم لغوی ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے، کیونکہ اللہ کہا جاتا ہے جزء حقیقی کے علم کو، کس کو کہتا ہے؟ علم کو، جزء حقیقی کا جو علم ہے اس کو اللہ کہا جاتا ہے، یہ مفہوم اللہ کا ہے۔ نیز اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں عقل سرگرداں اور حیران اور پریشان ہے، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، اور یہی معنی بیان کیا ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس بیضاوی کو تم لوگ درس سے نکالتی ہو۔ بسم اللہ کی تفسیر میں، لفظ اللہ کی تفسیر میں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں عقل سرگردہ اور حیران اور پریشان ہے، وہ ہے کیا، اور اللہ معبود کو کہا جاتا ہے، اس معبود کو کہا جاتا ہے جس کی طرف لوگ مصائب سے گھبرا کر کے رجوع کرے اور پناہ لیں، اس کو بھی اللہ کہا جاتا ہے، اس ذات کو جس کی طرف لوگ مصائب سے گھبرا کر رجوع کریں اور پناہ لیں، اور جس کے بارے میں عقل سرگردہ اور حیران اور پریشان ہو، اور جو پوجنی اور معبود ہو اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے لغوی معنی بتائے ہیں۔ اور واجب کہا جاتا ہے اس ذات کو جس کا عدم محال ہو اور وجود ضروری ہو۔ قدیم کہا جاتا ہے اس ذات کو جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ تو دیکھو سب کا مفہوم الگ الگ ہوا، سب کا معنی، سب کا مفہوم الگ ہوا، اور چند الفاظ کے مفہوم معنی کا الگ ہونا اس کو ترادف نہیں کہا جاتا، اس لیے یہ تینوں آپس میں مترادف نہیں ہیں۔ ان تینوں کو آپس میں مترادف کہنا یہ محل نظر ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مترادف کہاں ہوا؟ مترادف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفہوم ایک ہو، یہ مفہوم ایک کہاں ہے؟ سب کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اس لیے قد یقال جو جواب بیان کیا ہے، اس جواب میں ان تینوں کو مترادف کہنا غلط ہے۔ اس لیے پہلا نظر۔ دوسری نظر، انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر شریعت نے اللہ پر کسی زبان کے کسی لفظ کا اطلاق کر دیا ہے تو اسی زبان یا اس زبان کے کسی دوسرے لفظ جو اطلاق کردہ لفظ کے مترادف ہو اس کا اطلاق کرنے کی اجازت شریعت ہو جاتی ہے۔ کہنے کا یہ ہے محل نظر۔ یہ محل نظر ہے اس لیے کہ اگر شریعت نے اللہ پر کسی نام کا اطلاق کیا ہے، مطلب کسی لفظ کا اطلاق کیا ہے، اور اس لفظ کے مترادف دوسرا لفظ ہے جو اسی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ دوسرا لفظ کے اندر عیب و نقص کا معنی پایا جاتا ہے مگر ہے مترادف، اطلاق کردہ لفظ کے مترادف معنی ہے، تو کیا عیب و نقص کا معنی پایا جاتا ہے؟ کیا اس کا اطلاق کرنا لفظ جائز ہے؟ جائز نہیں، لیکن آپ کے قاعدے کے روح سے اطلاق کرنا جائز ہو رہا، تو کیسے یہ ہو جائے گا؟ کیسے آپ نے کہا دیا یہ بات؟ مثلا عالم عربی زبان کا لفظ ہے اور عالم کا اللہ تعالیٰ نے اطلاق کیا، قرآن نے کہا ہے اللہ کو عالم الغیب والشہادہ کہا، تو اللہ تعالیٰ پر عالم کے اطلاق کیا، اور عالم کے مترادف عربی ہی زبان کا لفظ ہے عاقل، ہے نا؟ عاقل، عالم کا مترادف کون ہے؟ عاقل، اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے،
تو کیا اللہ تعالیٰ پر عاقل کا اطلاق کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، کیونکہ لفظ عاقل کا عربی زبان کے اطلاق کا لفظ عالم کو مترادف ہے، مگر چونکہ عاقل میں نقص اور عیب کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ عاقل کے بناتا ہے بندش میں رہنے والا۔ اعقال کو اعقال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رومال کو نیچے گرنے سے باندھ کر رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا ہے، گرنے دیتا ہے۔ اور وہی کپڑا جو تم باندھتے ہو جمعہ کو، کوا چلے ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کیوں میری زبان کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ کوا چلے ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، یہ ہنس کی چال چلتا ہے اور یہ بھی چلتا ہے ہنس کی چال اور اپنے چال بھول گیا۔ تو عاقل کے معنی میں بندش کا معنی پایا جاتا ہے، قید کا معنی پایا جاتا ہے۔ اعقال کو اعقال اسی لیے کہتے ہیں وہ رومال کو گرنے سے مقید کر دیتا ہے، گرنے نہیں دیتا ہے۔ تو کیا کسی زبان کے لفظ کا اللہ نے شرع اطلاق اللہ پر کر دیا ہے اور اسی زبان کا لفظ کوئی مترادف ہے جس کا عیب و نقص کا معنی پیدا ہو، تو کیا اس لفظ کا اطلاق اللہ پر کرنا جائے گا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ضابطہ آپ کا کہاں رہا؟ یہ ضابطہ آپ کا کہاں رہا؟ جیسے مثال دیا ہم نے، عاقل کا لفظ کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں نقص ہوگا، عیب کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ بندش میں رہنے والے نہیں ہیں، قید میں رہنے والے نہیں ہیں، اللہ آزاد ہے، تو اس کو باندھے گا، اس کو کون باندھے گا؟ وہ دنیا کو باندھتا ہے، دنیا کو قید میں لاتا ہے، اس کو قید میں لانے والا کون ہے؟ اس سے اللہ پر قید میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ضابطہ بھی آپ کا غلط ہے، سمجھا؟ محل نظر۔ تیسری بات آپ نے کیا کہی کہ شریعت نے اگر اللہ پر کسی لفظ کا اطلاق کر دیا ہے اور اس لفظ کا جو لازمی معنی ہے، اس لفظ کے معنی کا جو لازم ہے، تو اس کا بھی اطلاق کرنا اللہ پر جائز ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ ضابطہ بھی محل نظر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اپنے بارے میں خالق و کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن نے کہا خالق کل شیء، تو قرآن نے اللہ تعالیٰ پر خالق و کل شیء کا اطلاق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، قرآن نے اطلاق کیا کہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کو خالق کل شیء کہا ہے، کہا ہے۔ اور خالق و کل شیء کا جو معنی ہے، اس معنی کے لیے خالق الخنازیر لازم ہے کہ نہیں؟ جب لازم ہے، خالق و کل شیء کا لازم معنی خالق الخنازیر ہے، تو اللہ تعالیٰ پر خالق الخنازیر کا اطلاق جائز ہونا چاہیے۔ تو کیا جائز ہے؟ نہیں۔ تو شریعت نے کسی نام کا اطلاق اللہ پر کر دیا ہے تو اس کا جو لازمی معنی ہے، لازم اس کا اطلاق کی یاد ہو جاتی ہے۔ تو خالق و کل شیء کا لازم خالق الخنازیر ہے، تو خالق الخنازیر کے اطلاق اللہ پر جائز ہونا چاہیے، مگر نہیں جائے، صحیح نہیں۔ اللہ کے توحید اس میں ہے۔ یہ ضابطہ تیسرا کہاں رہا آپ کا؟ اس لیے جو آپ نے ضابطے بیان کیے ہیں تین، یہ تینوں ضابطہ آپ کا محل نظر ہے۔ وفی نظر، اور اس دوسرے جواب میں نظر ہے، یہ دوسرا جواب محل نظر ہے، یعنی اس میں اعتراض اشکال یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھو، اللہ تعالیٰ کہ اسما توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں؟ یعنی شریعت نے اللہ تعالیٰ پر جن ناموں کا اطلاق کرنے کی اجازت دی ہے، ان ناموں کا اطلاق کرنا جائز ہے، اور جن ناموں کا اطلاق کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، ان ناموں کا اطلاق کرنا اللہ پر جائز نہیں ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کن ناموں کا اطلاق کرنا صحیح ہے، شریعت پر موقوف ہے، اس میں موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کن ناموں کا اطلاق کرنا جائز ہے، شریعت پر موقوف ہے۔ تو اسماء الہیہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں؟ اگر یہ کہتے ہو کہ اسماء الہیہ توقیفی ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ شریعت نے جن ناموں کا اللہ پر اطلاق کی اجازت دی ہے، انہی ناموں کا اطلاق کرنا جائز ہے، اور جن ناموں کا اطلاق کی اجازت نہیں دی، ان ناموں کا اطلاق کرنا جائز نہیں۔ اور اگر اسماء الہیہ توقیفی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے شریعت نے ان ناموں کا اطلاق اللہ پر کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جائز ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اسماء الہیہ توقیفی ہے یا توقیفی نہیں ہے، یہ مسئلہ مختلف فی ہے،
ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسماء الہیہ توقیفی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اسماء الہیہ توقیفی ہیں. اور اسماء الہیہ کے توقیفی ہونے کی دلیل انہوں نے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا سے دی ہے. اسماء الہیہ توقیفی ہیں اور اسماء الہیہ کے توقیفی ہونے کی دلیل فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. یہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ان کو پکارو. تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے اچھے نام ہیں انہی ناموں کے ساتھ ان کو پکار سکتے ہیں, انہی ناموں کا اللہ کو اطلاق کر سکتے ہیں. اور جن ناموں جو نام اللہ کے نہیں ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو نہیں پکار سکتے ہیں, ان ناموں کو اطلاق اللہ کو نہیں کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. مگر ان کے برخلاف بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ وہ توقیفی نہیں ہیں, توقیفی نہیں ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ پر جن ناموں کا اطلاق ہوا ہے ان ناموں کا اطلاق میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل بلا اختلاف کی وہ جائز ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو افعال استعمال ہوئے ہیں یا جو صفات استعمال ہوئی ہیں ان صفات ان افعال سے مشتق اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں اختلاف ہے. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے فعل لفظ استعمال ہوا ہے یجزی. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یجزی. سیجزی اللہ الشاکرین. یجزی کا فاعل کون ہے؟ اللہ. یجزی کا فاعل جب اللہ ہے تو جازن کون ہوئے؟ اللہ ہوئے. تو یجزی فعل اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور یجزی فعل کا اسم مشتق جازن ہے, تو جازن کا اطلاق اللہ پر جائز ہے یا اس میں اختلاف ہے. اسی طرح سے جو صفات اللہ کے استعمال قرآن میں ہوئی ہیں ان صفات کا استعمال جو ہوئی ہیں ان صفات کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے, مگر ان صفات سے مشتق جو اسم ہے اس کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہے یا اس میں اختلاف ہے. تو کرامیہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام الفاظ کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہے جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے صفات مدح اور صفات جلال کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرے, چاہے قرآن و حدیث میں ان کا اطلاق اللہ پر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. وہ تمام الفاظ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے صفت مدح اور صفت عظمت صفت جلال کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرے, چاہے قرآن نے ان الفاظ کو اللہ پر اطلاق کیا ہو یا نہ کیا ہو, ان کا اطلاق اللہ پر ہو جائے گا جس میں اللہ کی تعریف نظر آتی ہے. اور بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام الفاظ کی اطلاق کرنا جائز ہے چاہے قرآن حدیث میں آیا ہو نہ آیا ہو, جو اللہ کے مدح اور جلال پر دلالت کرے, اللہ کی تعریف اور اللہ کے جلیل الشان ہونے پر دلالت کرے اور کوئی نقص اور عیب کا وہم نہ پیدا کرے, کوئی نقص اور عیب کا وہم پیدا نہ کرے. جیسے عاقل کا اطلاق اللہ پر کرتے ہیں کہ یہ لفظ عاقل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص اور عیب کا وہم پیدا کرتا ہے, نہیں, اس ایسے اطلاق اللہ پر جائے نہیں. اور ان تمام الفاظ کے اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہے گرچہ قرآن حدیث میں ان کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوا ہے. جو الفاظ عام ہے لوگوں کی زبان پر بشرطے کے کفار اور مشرکین کے زبان کے ساتھ خاص نہ ہو, جیسے ایشور اور بھگوان اور گاڈ اور پربھو, یہ الفاظ ہیں جو کافروں کے اور مشرکوں کی زبان کے ساتھ خاص ہے, ان کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز نہیں ہے. اور جو کافروں اور مشرکوں کی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے, عام ہے, گرچہ قرآن حدیث میں اس کا اطلاق نہیں ہوا ہے, اس کا اطلاق اللہ پر کرنا چاہیے. جیسے خدا فارسی زبان کا لفظ ہے, تنکری ترکی زبان کا لفظ ہے, اس کا اطلاق اللہ پر کرنے کو حرج نہیں ہے اور کافروں کی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا نا کہ اسماء الہیہ توقیفی ہیں, کچھ لوگوں نے ان کو جواب دیا ہے
کہ حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن آتا ہے صفات مدح اور صفات جلال پر دلالت کرنے سے. اس لیے جو اسما صفات مدح صفات جلال پر دلالت کرتے ہوں اور نقص اور عیب کا وہم پیدا نہ کرتے ہوں بے شک وہ اسماء حسنہ میں داخل ہے. اس لیے گرچہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے مگر ان ناموں کا اطلاق جائز ہے کیونکہ اسماء حسنہ میں داخل ہے. اسماء میں حسنہ آتا ہے کس سے؟ صفت مدح اور صفت جلال پر دلالت کرنے سے اور عیب و نقص کا وہم پیدا نہ کرنے سے. اس لیے قرآن حدیث میں گرچہ نہیں آیا ہے لیکن عظمت اور مدح اور جلال کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور وہ نقص اور وہم کا معنی پیدا نہیں کرتا ہے. بے شک وہ اسماء حسنہ میں داخل اس کا اطلاق الگ کرنا جائز ہے. یہ بات لوگوں نے اور اول سر اشر احمد جواب دیا. بات ختم ہو چکی. ولا یجری علیہ ولا مصور ذی صورت و شکل مثل صورت انسان او فرس لأن تلك من خواص الاجسام فحصلها بواسطة الکمیات والکیفیات و احاطہ الحدود والنہایات. اس عبارت سے معتن نے اللہ تعالیٰ سے صورت اور شکل والا ہونے کی نفی کی ہے. صفات سلبیہ کا بیان چل رہا ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ صورت اور شکل والا نہیں ہے. جیسے انسانوں کی صورت ہوتی ہے, گھوڑا گدھا بیل بکری سور کھچر بندر چچندر سانپ بچھو کیڑا کیڑا مکوڑا, جیسے ان لوگوں کی کوئی شکل ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے. تو ان مخلوقات کی جیسی شکل میں سے کوئی شکل اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے, کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شکل اور صورت سے اللہ بری ہے, پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر صورت اور ہر شکل مسلوب ہے, منفی ہے. کوئی صورت شکل اللہ کی نہیں ہے. کیوں؟ دلیل, صورت شکل والا ہونا اجسام کا خاصہ ہے. کس کا خاصہ ہے؟ صورت شکل والا ہونا اجسام کا خاصہ ہے. جیسے ذو ابعاد ثلاثہ ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اجسام کا خاصہ ہے. غیر ذو جسم ذو ابعاد ثلاثہ ہوتا ہے کیا؟ جیسے ذو ابعاد ثلاثہ ہونا اجسام کا خاصہ ہے, صورت شکل والا ہونا بھی اجسام کا خاصہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی ہو چکی ہے تو اس کے خواص کی نفی بھی ہو جائے گی. اور اس کے خواص کیا ہیں؟ صورت شکل والا ہونا. تو جب اللہ تعالیٰ سے ولا جسم میں جسم کی نفی ہو گئی تو صورت شکل والا ہونے کی نفی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ ہو گئی, کیونکہ صورت شکل والا ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اجسام کا خاصہ ہے. جب جسم کی نفی ہو گئی تو اس کے خواص کی نفی ہو گئی. اچھا, یہاں دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ صورت شکل والا ہونا اجسام کا خاصہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت شکل ہوگی تو وہ صورت شکل متناہی ہوتا ہے, غیر متناہی نہیں ہوتا ہے. صورت اور شکل کا غیر متناہی ہونا باطل ہے. کیا ہے جی؟ صورت شکل والا ہونا, صورت شکل کا غیر متناہی ہونا باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ صورت شکل والے ہوں گے تو صورت شکل متناہی ہوگا. اور متناہی اس لیے کہ شکل یا صورت اس ہیئت کا نام ہے جو ہیئت کسی جسم کو کسی مقدار کو حاصل ہوتی ہے. ایک احاطہ کے ذریعے یا چند ایک حد کے ذریعے احاطہ کرنے کے ذریعے یا چند حدود کا ذریعے احاطہ کرنے سے. تو ہے صورت یا شکل اس ہیئت کو کہا جاتا ہے, اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو ہیئت, جو کیفیت کسی مقدار کو کسی جسم کو حاصل ہوتی ہے ایک حد کے ذریعے گھیرنے سے یا چند حدود کے ذریعے گھیرنے سے. اگر ایک حد کے ذریعے گھیرنے سے کوئی صورت شکل حاصل ہوتی ہے تو اس صورت شکل کو, اس ہیئت کو ہیئت مدورہ کہا جاتا ہے. اگر 3 حدود کے ذریعے گھیرنے سے صورت شکل حاصل ہوتی ہے تو حاصل شدہ صورت شکل ہیئت کو ہیئت مثلث کہا جاتا ہے. 4 حدود کے گھیرنے سے جو ہے شکل شدہ حاصل ہوتی ہے اس حاصل شدہ ہے صورت شکل کو ہیئت مربع یا ہیئت مستطیل کہا جاتا ہے. 5 حدود کے گھیرنے سے جو صورت شکل حاصل ہوتی ہے کسی مقدار کو اس صورت شکل کو ہیئت مخمس کہا جاتا ہے. ایسے ہی مثلث وغیرہ مسبع کرتے جاؤ, نکالتے بڑھاتے جاؤ. تو صورت شکل اس ہیئت کو کہا جاتا ہے جو ہیئت کسی جسم کو حاصل ہوتی ہے
ایک حد کے ذریعے یا چند حدود کے ذریعے احاطہ کرنے سے، گھیرنے سے. اب ایک حد یا چند حدود کے ذریعے احاطہ کرنے سے، مقدار کا یا جسم کا احاطہ کرنے سے، جو آواز ثلاثہ کا احاطہ کرنے سے جو ہیئت حاصل ہوئی، اسی ہیئت کو کیا کہتا ہے؟ شکل. اسی ہیئت کیا کہتا ہے؟ صورت. تو دیکھو جی، صورت اور شکل کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف میں ہیئت کا لفظ آیا، اور ہیئت ہی کو کیفیت کہا جاتا ہے. اور اس صورت شکل کی تعریف میں مقدار کا لفظ آیا، اور مقدار ہی کو کمیت کہا جاتا ہے. اس صورت شکل کی تعریف میں حد و نہایت کا لفظ آیا، حد و نہایت کا لفظ آیا. تو کیفیت، کمیت اور حدود و نہایت سب آ گیا. تو صورت شکل کہا جاتا ہے کسی مقدار کو کمیات اور کیفیات اور حدود و نہایات کے گھیرنے سے جو حاصل ہوتی ہے، اسی کیفیت کو، اسی شکل صورت کو صورت شکل کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ اجسام سے پاک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ صورت شکل سے ہی پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمیات، کیفیات اور حدود نہایات کے احاطے سے پاک ہے. اللہ کی نہ کوئی کیفیت ہے، نہ اللہ کی کوئی کمیت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ حدود و اطراف سے گھرے ہوئے ہیں. سب سے اللہ پاک ہے. جب ان سب سے اللہ پاک ہے تو اللہ کی کوئی صورت شکل نہیں ہے. ولا مصور، اور اللہ تعالیٰ صورت شکل والا نہیں ہے. انسان یا فرس جیسی صورت شکل والا نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت شکل والا ہونا اجسام کا خاصہ ہے، جو اجسام کو کمیات اور کیفیات اور حدود نہایات کا احاطہ کرنے کے لیے حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حدود نہایات کا احاطہ سے اور کمیت اور کیفیت سے پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اجسام کے خواص سے پاک ہے، اور اجسام خواص صورت شکل ہے، تو صورت شکل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. ولا محدود